وہ آسمان کے رہنے والے معصوم ملک کو عذاب الہی سے بچا سکے. تو اگر تمہیں 61 ہجری کے بعد حسین نہ ملے لیکن وہ جگہ ضرور ہوگی جہاں پہ حسین لیتے ہوں گے, وہ زری ضرور ہوگی جو حسین کے قبر مطہر میں لگی ہوگی. کچھ نہ کرنا, جا کر خود کو زری اور حسین سے مس کر لینا. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جب انسان یہاں سے قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے, جب وہاں سے آتا ہے تو اتنا پاک اور صاف ہو کر کے آتا ہے گناہوں سے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا. یہ سارے گناہ حسین کی محبت اور اس جگہ جہاں انسان کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. ایک کشتی نوح نے بنائی جسے کشتی نجات کہا گیا, دوسری کشتی حسین نے بنائی جس کے لیے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. وہ نوح کی کشتی تھی جو پانی کے اوپر چل رہی تھی. یہ حسین کشتی نجات کو لے کر 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے. 2 محرم کو والد کربلا ہوئے, 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے, 3 محرم کو قیام کیا. آج ہی کا وہ دن تھا, آج ہی کی وہ تاریخ تھی جب 10,000 کا لشکر لے کر, یزید کا لشکر لے کر کے عمر سعد کربلا میں داخل ہوا. حسین کے خیمے دریا کے کنارے نصب کیے. عمر سعد کا لشکر آیا, کہا کہ حسین یہ خیمے یہاں سے ہٹا دو. تاریخ کہتی ہے کہ 4 محرم کا وہ دن تھا کربلا کے میدان میں کہ صبح سے لے کر شام تک کربلا کا میدان گھوڑے کی ٹانگوں سے گونج رہا تھا. پوری زمین ہل رہی تھی. لشکر یزید کربلا میں جمع ہو رہا تھا. جب جناب زینب نے دیکھا, میرے بھائی حسین یہ کس کی فوج آ رہی ہے, یہ کس کا لشکر آ رہا ہے؟ کہا بہن یہ سب ہمارے خون کے پیاسے. عالم غربت میں, عالم مصیبت میں بہن ہی ایک ایسی ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کی خیر خواہ ہوتی ہے. زینب نے کہا کہ ماجرائے کیا آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے, کیا آپ کا کوئی ناصر نہیں آئے گا, کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں آئے گا, آپ بھی کسی کو بلا لیجیے. ماجرائے صبح سے لشکر یزید آ رہا ہے, سب یزید کے مددگار آ رہے ہیں. ماجرائے کوئی آپ کا بھی حامی اور ناصر و مددگار ہو. امام نے رو کر کے کہا بہن زینب تم نے تو سب کچھ دیکھا, تم نے تو نانا کا زمانہ دیکھا, تم نے تو ماں کا جنازہ دیکھا, نانا کا زمانہ دیکھا, بابا علی مرتضیٰ کی غربت دیکھی, بھائی حسین بھائی حسن کی شہادت دیکھی. زینب مجھے یہ بتاؤ ماں کے جنازے میں کون ہمارے ساتھ تھا, نانا کی مصیبت میں کون ہمارے ساتھ تھا, جس وقت بابا کی سر پہ ضربت لگی کون ہماری مدد کے لیے آیا؟ اے بہن وہ سب چھوڑ دو, یہ بتاؤ جس وقت میرے بھائی حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشتے تلا میں آئے کون ہمارے ساتھ تھا؟ اے زینب یہ زمانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اے زینب ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اے میرے ماں جائے گھبرا نہیں, اے میرے ماں جائے تو پریشان نہ ہو, ذرا غور تو کرو, ارے کوئی تمہارے بچپن کا دوست بھی تو ہے نا, تم اپنے بچپن کے دوست کو کیوں نہیں بلاتے؟ حسین کے خیال میں فوراً آیا ہاں ہاں بہن میرا ایک بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کوفے کا رہنے والا ہے, ان کو میں اسے خط لکھتا ہوں. جانتے ہیں یہی کربلا کے شروع ہونے سے پہلے کوفے کی گلیوں میں جناب میثم تمار اور جناب حبیب ابن مظاہر مل گئے, آمنا سامنا ہوا. جناب حبیب نے جناب میثم تمار کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا دیکھو وہ شخص آ رہا ہے جسے کوفے میں علی کی محبت میں سوری دی جائے گی. ادھر سے جناب میثم نے سنا, جناب میثم تمار نے برجستہ کہا کہ دیکھو سامنے سے وہ شخص آ رہا ہے اور کتنا مبارک ہے وہ شخص جسے کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر میں شہید کیا جائے گا. ارے وہ کربلا کے میدان میں حسین کا ناصر بن کے شہید ہوگا. ارباب اعضاء دونوں چاہنے والے آپس میں ملے, ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں جناب زینب نے کہا میرے ماجائے حسین لکھو, حبیب کو خط لکھو. امام نے خط لکھا من الحسین
کرنا. ادھر سے حسین نے قاصد کو خط دیا, ادھر سے قاصد لے کر کے کوفے کی گلیوں سے ہوتا ہوا دروازے حبیب پہ پہنچا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ابھی حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے. جملہ سنیں گے روایت کے جملے یہ ہیں کہ ابھی حبیب کھانا ہی کھا رہے تھے کہ ایک نوالا, ایک لقمہ حبیب کے گلوگیر ہو گیا, گلے میں پھنس گیا. حبیب نے برجستہ کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا, لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا. ابھی جیسے ہی یہ کہا تھا کہ ادھر سے دق الباب ہوا, حبیب دسترخوان سے اٹھے, دروازہ کھولا, کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے. کہا کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ ایک مرتبہ وہ قاصد کہتا ہے انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں. ایک مرتبہ حبیب نے ہاتھوں کو بڑھایا, قاصد نے حسین کا خط دیا, حبیب نے حسین کا خط لیا, سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, لبوں سے چوما. ایک مرتبہ چومنے کے بعد دروازہ بند کیا. اب جو خط کو چاٹ کیا, خط کو پڑھا. ایک مرتبہ حبیب تڑپ کے رہ گئے. لیکن علماء کہتے ہیں کوفے کے حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ جلدی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ حبیب نے خط کو پڑھ کے جیب میں رکھا. جیسے ہی دسترخوان پہ گئے, زوجہ نے پوچھا اللہ اکبر کیا تھی غربت حسین, کیسا وقت آ گیا حسین کے اوپر, ذرا ملاحظہ فرمائے. روایت کہتی ہے حبیب گئے, زوجہ نے پوچھا کون تھا؟ کہا قاصد تھا. کس کا خط تھا؟ کہا حسین کا. کہا کیا لکھا؟ کہا کہ حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے, حسین کربلا کے میدان میں لشکر آغا میں گھر گئے ہیں. ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر نے امتحاناً کہا کہ دیکھو وہ حسین نے مدد کے لیے تو بلایا ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. بس ایک مرتبہ حبیب کا اتنا کہنا تھا کہ زوجہ نے اپنے سر سے چادر اتاری, ایک مرتبہ حبیب کی طرف پھینک کر کے کہا اے حبیب لو یہ میری چادر اوڑھ کر کے تم گھر میں بیٹھو. ارے کیسی باتیں کر رہے ہو, ارے کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے زوجہ کو سینے سے لگایا, ارے معصومہ معاف کر دے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. ایک مرتبہ حبیب نے غلام کو بلایا, کہا کہ دیکھ کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے, میں میرا گھوڑا لے کر کے کوفے کے باہر فلاں منزل پہ جا کے کھڑا رہنا, میرا انتظام کرنا, میں پیچھے سے پیدل آؤں گا, پھر وہاں سے سوار ہو کر کے جاؤں گا. ادھر سے غلام گھوڑا لے کے چلا, اپنے مقام پہ پہنچ گیا, بس جبھی بڑے سلام کر رہا ہوں. ادھر سے حبیب تیار ہوئے. روایت کہتی ہے حبیب کو اس مقام تک پہنچنے میں دیر ہوئی. ایک مرتبہ جب حبیب پہنچے تو کیا دیکھا, غلام ہے اپنے پاؤں کو گھوڑے کی گلے میں ڈالے ہوئے, گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے اسم وفادار پریشان نہ ہونا, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پیٹھ پہ سوار ہو کر کربلا میں جاؤں گا اپنے آقا کی نصرت کے لیے. ایک مرتبہ حبیب نے جیسے غلام کے جملے کو سنا, سرو سینہ پیٹ ہوا, آئے میرا مولا کیسا وقت آ گیا. اب یہ سواری کا جانور بھی بے چین ہے, یہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. ایک مرتبہ حبیب سوار ہوئے, غلام سے کہا جاؤ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اللہ اکبر. غلام تک مسلم پڑھ لیا, آقا ساری زندگی جب تک آپ کا خادم تھا آپ اپنی خدمت لیتے رہے, جب آپ آقا حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر رہے. آقا میں آزاد نہیں ہونا چاہتا, میں آپ کے ساتھ کربلا جاؤں گا, اپنے آقا پہ اپنی جان قربان کروں گا. لیجیے احباب اللہ, ادھر حسین خیمے کے باہر زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عباس ہیں, علی اکبر ہیں, قاسم ہیں اور محمد ہیں. ایک مرتبہ حسین کی نگاہوں نے دیکھا کہ ادھر کوفے کی طرف سے ایک خارج ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم و محمد احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, عباس و علی اکبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حبیب آئے, گھوڑے سے اترے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو سینے سے لگایا, ایک جملہ کہا حبیب تیرا بہت شکریہ, تیرا بہت شکریہ. حبیب سے برداشت نہ ہوا, آقا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ارے کیا کبھی آقا بھی غلام کا شکریہ ادا کرتا ہے. ایک مرتبہ حبیب کو سینے سے لگایا, خیمے میں لے کر کے آئے. خیمے میں بڑی خوشی کا ماحول ہے, باتیں ہو رہی ہے. زینب کے کانوں تک
یہ آواز پہنچی، کہا اما فضا ذرا جا کر کے دیکھو کہ بھائی کے خیمے میں کیسی خوشی کا ماحول ہے، کیسی خوشی کا عالم ہے، بس ارباب علام مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب فضا آئی اور کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے، مبارک ہو شہزادی، آپ کے بھائی آپ کے ماجائے کے بچپن کے دوست آ گئے، مبارک ہو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کھڑی ہوگی، کہا اما فضا جلدی جاؤ، جا کر کے چچا حبیب سے میرا سلام کہہ دو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی فضا نے سلام کہا، اے حبیب، آقا زادی سلام کہتی ہے، ایک مرتبہ حبیب کھڑے ہو گئے، سر و سینہ پیٹا، اے پروردگار، ارے یہ کیسا ماجرا ہے، ارے کیا علی کی بیٹیاں غلام تو سلام کہلا رہی ہے، آئے میرا آقا حسین، آئے اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد وآل محمد کے ذکر اس مختصر سی عبادت قبول فرما، پروردگار ہمیں جو پریشان پریشان قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کلی عطا فرما، جو محفوظ ہیں ان کے قطع و بچت عطا فرما، پروردگار جس خطہ اس پہ نوحہ کیا عدد آباد ہے، بالخصوص سیریا میں مولا کے عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان شیعہ ایران کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلامی کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ہمارے علماء اکرام مراجع دار سایہ قیامت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، پروردگار دعا میں صدقات و دعائیے جلد جلد منتقم خون امام حسین حضرت امام زمان حجر اللہ تعالیٰ فجر شریف کو تعطیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و منصاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وأعطنا الحسنى